کو گلشن میں جوانی کس نے دی جو یکتا ہے قدرت میں وہ ہے میرا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ یاد کرو فرعون کے گھر میں موسیٰ کو کس نے پالا غور کرو مچھلی کے شکم میں یونس کو کس نے سنبھالا پہلے آگ میں ڈالا پھر آگ کو بھول کر ڈالا ان کے نام کے گن گاتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ سنگی آغاز وچ پڑھ دو سی آغاز وچ پڑھ دو سر کچھ پہلے پڑھ دے یعنی کہ ایک ہاتھ بن کے کراں عرضاں کرم دی خیر پاس آئی میں ہاتھ بن کے کراں عرضاں کرم دی خیر پاس آئی جی دی گل بھی یہ پڑھ دیئے میرا آقا بنا دیں اور ایک گل بھی پڑھی ہے میں ہاتھ بن کے کراں عرضاں میں ہاتھ بن کے کراں عرضاں کرم دی خیر پاس آیا میں ہاتھ بن کے کراں عرضاں میں ہاتھ بن کے کراں عرضاں کرم دی خیر پاس آیا تو ہاتھوں دیکھنا جانا ہاں تیرا شہدا سایاں میں ہاتھ بن کے کراں عرضاں کرم دی خیر پاس آیا کرم دی خیر پاس آیا تیری مرضی دے وچ میرے حبیبا رب دی مرضی ہے تیری مرضی دے وچ میرے حبیبا رب دی مرضی ہے خدا بھی ہو گیا خدا خدا بھی ہو گیا خدا جو تیرا ہو گیا سایہ خدا بھی ہو گیا خدا جو تیرا ہو گیا سایہ تو ہانوں دیکھنا جانا تیرا شہدا سایہ میں ہاتھ بن کے کراں عرضاں کرم دی خیر پاس آیا میں صدقے جام واری جا تیرے اسم گرامی تو میں صدقے جام واری جا تیرے اسم گرامی تو تیرا میں نالیا جد بھی تیرا میں نالیا جد بھی
مدینے وچ بولا مینو مدینے وچ بولا مینو مدینے والے آسایا مدینے وچ بولا مینو مدینے والے آسایا تہانوں ویکھنا جانا تیرا شہدا سایا میں خط بن کے کراں عرضاں کرم دی خیر پاسایا فاروقی دی حیاتی وچ جے غم آوے تے کیوں آوے ساڈی حیاتی وچ جے غم آوے تے کیوں آوے کدی رکے آئی نہیں تیرے کدی رکے آئی نہیں تیرے کرم دا سلسلہ سایا کدی رکے آئی نہیں تیرے کرم دا سلسلہ سایا تہانوں ویکھنا جانا تیرا شہدا سایا میں خط بن کے کراں عرضاں کرم دی خیر پاسایا جدے قلبے بڑھ دے گئے میرے آقا بڑھا دے جدے قلبے بڑھ دے میرے آقا بڑھا دے غماں دے تیرے مک جانے غماں دے تیرے مک جانے کرم جلوے پروانے جدے قلبے بڑھ دے میرے آقا بڑھا دے جدے قلبے بڑھ دے میرے آقا بڑھا دے میرے آقا دے بوئے تو دلاں نوں چین ملدا ہے میرے آقا دے بوئے تو دلاں نوں چین ملدا ہے نبی دے در تے ٹر جاوے نبی دے در تے ٹر جاوے جنوں بھی دکھ ستاوے نبی دے در تے ٹر جاوے جنوں بھی دکھ ستاوے جدے قلبے بڑھ دے میرے آقا بڑھا دے جدے قلبے بڑھ دے میرے آقا بڑھا دے
सकदा नहीं फारूकी सखी हसनैन दे नाना साईं हसन दे नाना जिवे राजा निभाने दे जिवी गलबी बन दिए मेरे आका बना देने रहमत दिया ने छावा सरकार दे कोई रहमत दिया ने छावा रहमत दिया ने छावा सरकार दे हुए रहमत दिया ने छावा सरकार दे हुए रहमत दिया ने छावा रहमत दिया ने छावा सरकार दे मुहे दे बख्शिश दिया अतावा बख्शिश दिया अतावा सरकार दे मुहे दे बख्शिश दिया अतावा बख्शिश दिया अतावा सरकार दे मुहे दे कोई नहीं होते रुलदा कोई नहीं होते रुलदा पहुँच जाता हिल हिला के सब जान दिया ने रावा सब जान दिया ने रावा सरकार दे हुए दे सब जान दिया ने रावा सरकार दे हुए दे रहमत दिया ने छावा सरकार दे हुए दे अपने तेहरे अपने तेहरे अपने अपने तेहरे अपने तेरे दुश्मना लो मिल जा दिया बनावा मिल जा दिया बनावा सरकार दे हुए दे मिल जा दिया बनावा मिल जा दिया बनावा सरकार दे हुए दे तेरा भी कोई मुजरिम जेड़ा भी कोई मुजरिम सोने दे दर पे आवे मुक जा दिया सजावा मुक जा दिया सजावा सरकार दे हुए दे मुक जा दिया सजावा सरकार दे हुए दे आवेगी थोड़े देनू आवेगी थोड़े देनू दर्दीना जिंदगी विच करदार दे जावा करदार दे जावा सरकार दे हुए दे करदार दे जावा सरकार दे हुए दे रहमत दिया ने छावा सरकार दे हुए दे बख्शिश दिया दावा सरकार दे हुए दे ओ
کملی والے کملی والے نور اب فرمایا کملی والے نور اب فرمایا میں تیرا تے تو میرا سونیا کملی والے نور اب فرمایا میں تیرا تے تو میرا سونیا کملی والے نور اب فرمایا میں تیرا تے تو میرا سونیا تینوں اپنا حبیب بنایا تینوں اپنا حبیب بنایا میں تیرا تے تو میرا سونیا تینوں اپنا حبیب بنایا میں تیرا تے تو میرا سونیا کملی والے نور اب فرمایا میں تیرا تے تو میرا سونیا دیکھ لوے تو رج کے میروں دیکھ لوا میں سنیا تینوں دیکھ لوے تو رج کے میروں دیکھ لوا میں سنیا تینوں تینوں عرشاں تے اس لئی بلایا تینوں عرشاں تے اس لئی بلایا میں تیرا تے تو میرا سونیا تینوں عرشاں تے اس لئی بلایا میں تیرا تے تو میرا سونیا کملی والے نور اب فرمایا میں تیرا تے تو میرا سونیا ہو جاون سن دور نکیڑے ہو جا سونیا نیڑے ہو جا سونیا نیڑے نیڑے تیرے کولوں تے میں کچھ نہیں لکایا تیرے کولوں تے کچھ نہیں چھپایا میں تیرا تے تو میرا سونیا تیرے کولوں تے کچھ نہیں لکایا میں تیرا تے تو میرا سونیا تیرے کولوں تے میں کچھ نہیں چھپایا میں تیرا تے تو میرا سونیا کملی والے نور اب فرمایا میں تیرا تے تو میرا سونیا تیرے نال میری یاری تیرے لئی سب کھیڈ کھلارے تیرے لئی سب کھیڈ کھلارے تینوں سونا سارے جگ تو بنایا تینوں سونا سارے جگ تو بنایا میں تیرا تے تو میرا سونیا تیرا نور سارے جگ چ پھیلایا تیرا نور سارے جگ چ پھیلایا میں تیرا تے تو میرا
सखिया लजपाल तेरा गलाना शायर जिला ताज रख ले सुनी अर्ज मेरे सुल्ताना देखो सान नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिन नबियुल करीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। करम की भीख मिले तो हयात बनती है, हजूर आप नवाजें तो बात बनती है। मिले जो इज़्न सना का तो लफ्ज़ मिलते हैं, अगर आपकी मर्जी तो नात बनती है। हजूर आप नवाजें तो बात बनती है। मेरे साथ मिलके नारे लगा लें ताकि जोश आ जाए आपको भी मुझे। ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अपना तो ये अकीदा है बासिद के यकीन, ए रसूल हाशमी तेरे बाद कोई नबी नहीं, तेरे बाद कोई नबी नहीं। हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा की बारगाह में एक शख्स आया और आकर कहता है जी फलां बंदे ने नबी होने का दावा कर दिया है। तो आपने फरमाया जो कोई भी उससे दलील तलब करेगा वो भी काफिर हो जाएगा, क्योंकि नबी पाक ने फरमा दिया है कि मेरे बाद कोई नबी नहीं है। तो जो दलील तलब करेगा वो शक करेगा, जो शक करेगा वो भी काफिर हो जाएगा। अकीदा खत्म नबूवत बहुत ही बुनियादी, हसास और अहम अकीदा है। अगर मैं ये कहूँ तो बेजा ना होगा कि इस्लाम के वजूद में धड़कते दिल का नाम अकीदा खत्म नबूवत है। अगर कुरान मजीद की 6666 आयात को एक लफ्ज में बयान किया जाए तो वो होगा अकीदा खत्म नबूवत। अगर हजूर करीम की तमाम अहादीस को एक लफ्ज में बयान किया जाए उस एक लफ्ज का अनवान होगा अकीदा खत्म नबूवत। कुरान मजीद की 100 आयात बराह रास्त अकीदा खत्म नबूवत बयान फरमाती हैं और 210 अहादीस बराह रास्त हजूर की अकीदा खत्म नबूवत को बयान करती हैं। तो हजूर करीम ने फरमाया कि मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं है, लेकिन 30 दज्जाल कज़्ज़ाब होंगे। कज़्ज़ाब का मतलब है झूठा, दज्जाल का मतलब है धोखेबाज, फरेब देने वाला। 30 दज्जाल 30 कज़्ज़ाब होंगे जो नबूवत का दावा करेंगे, लेकिन मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। उनमें से एक मुसलमा कज़्ज़ाब था, उसने हजूर की ज़ाहरी ज़माना हयात में ही नबी होने का दावा कर दिया था। उस कज़्ज़ाब ने, उसकी 150 साल उम्र थी, उसकी लंबी उम्र की वजह से लोग उसके चांसे में आ गए, उसके धोखे में आ गए थे। तो उसने हजूर करीम को खत लिखा। खत में लिखता है कि मेरे साथ मुआहदा कर लें, आधे अरब के आप नबी या आधे अरब का नबी मैं हूं, और नाउज़ बिल्लाह मेरे बाद हजूर के बाद कहता है मैं नबी हूँगा। तो मस्जिद नबवी में महफिल लगी हुई थी, सहाबा किराम मौजूद थे। तो उस खत का जवाब देना जरूरी था ताकि आने वाले लोगों को पता चल सके कि हजूर के बाद कोई नबी नहीं आएगा क़यामत तक। ये आखिरी फैसला है अल्लाह और उसके रसूल का, इसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती क़यामत तक। हजूर करीम ने उस खत के जवाब में पहली ही लाइन में लिखा कज़्ज़ाब, झूठा। तो हजरत हबीब बिन ज़ैद अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह किसी और की ड्यूटी ना लगाइएगा, ये खत मैं खुद उस कज़्ज़ाब के दरबार में लेके जाऊंगा। तो हबीब बिन ज़ैद को नबी पाक ने खत पकड़ा दिया, अपना घोड़ा अता फरमा दिया।
اور کندھے پر نیزہ باندھ دیا اور فرمایا حبیب اس کذاب کے دربار میں ڈٹ کے جانا۔ تو وہ بوڑھا صحابی تھا، جب میرے نبی نے تھپکی دی تو ایسے چلا جیسے فوج کا جرنیل چلتا، اس کے انداز ہی بدل گئے۔ وہ کذاب کے دربار میں پہنچے تو نیزہ زمین پر گاڑ دیا۔ تو مسیلمہ پوچھتا ہے کون ہو؟ تو آپ نے فرمایا ہم چہرے سے پہچانے جاتے ہیں، ہم محبوب خدا اللہ کے آخری نبی کے غلام ہیں۔ کہتا کیسے آئے ہو؟ آپ نے فرمایا تیرے خط کا جواب ہے۔ تو بادشاہوں کا طریقہ ہوتا ہے اپنے درباریوں کو دیتے ہیں خط، وہ اونچی آواز میں پڑھتا ہے۔ تو جب درباری کو دیا اس خط میں پہلی لائن پہ لکھا ہوا تھا کذاب، تو کذاب پڑھ کر آپ بگولا ہو گیا، غصے میں آ گیا۔ کہتا تیرے نبی نے مجھے کذاب کہا ہے، تیرا کیا خیال ہے؟ تو آپ نے فرمایا جس کو میرا نبی کذاب کہہ دے وہ کذاب ہی ہوتا ہے۔ اس نے کہا پیچھے مڑ کے دیکھ، میرے درباری میرے ایک اشارے کے منتظر ہیں، تجھے قتل کر دیں گے۔ تو آپ نے فرمایا میرے 12 بچے ہیں، ان میں سے ابھی کچھ دودھ پیتے ہیں، چل پھر نہیں سکتے۔ جب میں چلا تھا تو میں نے ان کو نہیں دیکھا تھا، تیرے درباریوں کو کیوں دیکھا؟ اس نے آپ کا ایک بازو شہید کر دیا، کاٹ دیا، پھر دوسرا کاٹ دیا۔ کہتا باز آ جا ورنہ تیری گردن کاٹ دوں گا۔ آپ نے فرمایا تو ہمیں ڈراتا ہے جو صبح فجر کی نماز کے بعد یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ موت آئے تو شہادت کی موت آئے، جو بستر پر سونے سے پہلے یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ بستر پہ موت نہ دینا، میدان جنگ میں شہادت کی موت دینا۔ اس نے آپ کی گردن بھی کاٹ دیا، آپ کو شہید کر دیا۔ ادھر مدینہ منورہ میں حضور نبی کریم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یہ ہے حاضر و ناظر، میرا نبی مدینہ منورہ میں بیٹھا وہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ تو نبی پاک نے فرمایا میرے حبیب کو شہید کر دیا گیا ہے، اور ساتھ ہی ختم نبوت پر پہرا دینے والوں کا اجر بھی میرے نبی نے بیان فرما دیا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ساری جنتوں کے دروازے میرے حبیب کے لیے کھول دیے۔ کچا رنگ للاری والا لہندا چڑھدا رہندا، عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھیا کدے نہ رہندا۔ مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے، میں مٹا ہوں تیرے نام پر مجھے کیا غرض نشان سے۔ اور کوئی مقام جچا ہی نہیں فیض راہ میں، کوئے یار سے نکلے سوئے دار چلے۔ اس کے بعد ایک اسود انسا کذاب تھا یمن میں، اس نے بھی نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ تو ادھر ایک تابعی رہتے تھے ابو مسلم خولانی، اس کے سپاہیوں نے ان کو پکڑ لیا، اسود انسا کے دربار میں لے گئے۔ تو اسود انسا ان سے کہتا ہے تابعی رسول سے، کہتا تو گواہی دے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ آپ نے فرمایا بکواس کرتا ہے میں نے سنا ہی نہیں۔ پھر کہتا تو گواہی دے میں اللہ کا رسول ہوں۔ آپ نے فرمایا بکواس کرتا ہے میں نے سنا ہی نہیں۔ 3 مرتبہ اس نے یہی کہا۔ پھر کہتا ہے تو گواہی دے محمد اللہ کے رسول ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں میں گواہی دیتا ہوں۔ پھر اس نے کہا، آپ نے فرمایا ہاں میں گواہی دیتا ہوں۔ تو کہتا تو میری باری سنتا نہیں ہے، اپنے نبی کی باری سنتا ہے؟ تو ڈورا کوئی نہیں ہے، تو بہرا کوئی نہیں ہے، تجھے سنتا ہے، تو میرے ساتھ ڈرامہ کرتا ہے۔ اس نے اپنے سپاہیوں سے کہا آگ لگاؤ، آگ جلاؤ۔ آپ کے ہاتھ پاؤں باندھنے لگے تو آپ نے فرمایا کیا کرنے لگے؟ کہتے آپ کو آگ میں پھینکنا ہے۔ آپ نے فرمایا میں خود ہی آگ میں چلا جاتا ہوں۔ تو آپ آگ میں چلے گئے، بڑی دیر تک آگ میں رہے، آگ نے آپ کو جلایا ہی نہیں۔ یہ شان ہے حضور کی عزت پر پہرا دینے والوں کی، حضور کی ختم نبوت پر پہرا دینے والوں کی، حضور کی محبت میں مرنے والوں کی یہ شان ہے۔ تو آگ نے نہیں جلایا، تو کہتے آگ نے تو نہیں جلایا، چلو انہیں جلا وطن کر دو، ملک سے نکال دو۔ وہ مدینہ منورہ آ گئے، فاروق اعظم کے ساتھ ملاقات ہو گئی۔ فاروق اعظم نے نور بصیرت سے اپنی نظر سے پہچان لیا یہ وہی بندہ ہے جو حضور کی ختم نبوت پر پہرا دے کے آیا ہے۔ فاروق اعظم نے فرمایا کیا تو وہ بندہ تو نہیں جس نے حضور کی ختم نبوت پر پہرا دیا ہے، جس کو آگ میں پھینکا گیا تھا آگ نے نہیں جلایا؟ اس نے فرمایا ہاں میں وہی ہوں۔ تو فاروق اعظم نے اس کی پیشانی کا بوسہ لیا اور فرمایا آؤ میں تمہیں اس ہستی کے دربار میں لے جاتا ہوں جن کا نبیوں کے بعد مقام ہے۔ وہ صدیق اکبر کی بارگاہ میں لے گئے، صدیق اکبر نے استقبال کیا اور ان کو اپنے اور فاروق اعظم کے درمیان بٹھا لیا۔ ہزاروں صحابہ کرام موجود ہیں۔ عمر فاروق نے کیا دعا کی وہاں پر؟
عمر فاروق نے دعا کی، یا اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے ایسے بندے کی زیارت سے پہلے موت نہ دی کہ جس کو ابراہیم علیہ السلام کی طرح آگ میں پھینکا گیا تھا، آگ نے نہیں جلایا تھا، اسی طرح حضور کی امت میں سے بھی ایسے بندے کی زیارت کروا دی ہے جس کو آگ میں پھینکا گیا اور آگ نے نہیں جلایا۔ تو جب اتنی عزت ملی، ابو مسلم خولانی صدیق اکبر کے گھٹنوں کو ہاتھ لگا کے عرض کرتے ہیں، بڑی مہربانی، آپ نے میری بڑی حوصلہ افزائی کی، لیکن میری بھی ایک آرزو ہے، میری التجا ہے آپ سے کہ آپ میرے حق میں دعا کریں۔ تو صدیق اکبر نے فرمایا، نہیں، آج میں تیرے حق میں دعا نہیں کروں گا، آج تو میرے حق میں دعا کرے گا، کیونکہ تو حضور کی ختم نبوت پر پہرا دے کے آیا ہے، تجھے آگ میں پھینکا گیا تھا، تجھے آگ نے نہیں جلایا۔ سبحان اللہ۔ حضرات، ہر دور میں حضور کے غلاموں نے عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کی ہے۔ اجماع تین قسم کے ہوتے ہیں، ایک اجماع سکوتی ہوتا ہے، ایک اجماع قولی ہوتا ہے، ایک بھی سیف ہوتا ہے۔ سکوتی اجماع یہ ہوتا ہے کہ کسی ایک صحابی نے فتویٰ دے دیا، باقی صحابہ اس رائے کے احترام میں خاموش ہو گئے، مخالفت نہ کی، اسے کہتے ہیں خاموش تائید۔ ایک ہوتا ہے قولی اجماع، کسی ایک صحابی نے فتویٰ دے دیا، دوسرے تیسرے درجنوں صحابہ کرام نے فتویٰ دیا، اسے کہتے ہیں قولی اجماع۔ ایک ہوتا ہے بالسیف، تلوار کے ساتھ، یہ سب سے عظیم اجماع ہے، عقیدہ ختم نبوت کے علاوہ کسی پر بالسیف اجماع نہیں ہوا۔ جب حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ آیا تو ہر صحابی نے یمامہ کے مقام پر تلوار کے ساتھ عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کی، سبحان اللہ۔ بلکہ صدیق اکبر نے فرمایا، بدری بوڑھے بھی آ جاؤ، جوان بھی آ جاؤ، بچے بھی آ جاؤ، کیونکہ مسئلہ حضور کی ختم نبوت کا ہے۔ تو کسی ایک صحابی نے بھی انکار نہیں کیا، تلواروں کے ساتھ اپنی جان کے نذرانے پیش کر کے صحابہ کرام نے عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کی ہے۔ یہ عقیدہ بنا ہی عاشقوں کے خون سے ہے، اور قیامت تک خون کے ساتھ اس کا تحفظ ہوتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ عقیدہ ختم نبوت ہے تو ایمان ہے، عقیدہ ختم نبوت نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے۔ اس کے متعلق کوئی دوسری رائے نہیں آئے گی، نہ ہی آئی ہے، نہ ہی قیامت تک آئے گی۔ یہی صدیقی فتویٰ ہے، یہی فاروقی فتویٰ ہے، یہی عثمانی فتویٰ ہے، یہی حیدر کا فتویٰ ہے، یہی خالد بن ولید کا آخری فتویٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم نے فرمایا، میں زمین کے ذروں کی تعداد کے برابر قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں اللہ کا آخری نبی۔ تو اعلیٰ حضرت نے اس کو اس انداز میں پیش کیا، بے عدد انہائے ریگ و ستارہ ہے آسماں و ملائکات السماوات والارض و حاملین عرش و کفا باللہ شہیدا۔ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ نے تو زمین کے ذروں کی تعداد کے برابر قسم کھائی ہے۔ آپ کا ادنا غلام احمد رضا عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ، جتنے ریت کے ذرے ہیں ان کی تعداد کے برابر قسم کھاتا ہوں، جتنے آسمانوں کے ستارے ہیں ان کی تعداد کے برابر قسم کھاتا ہوں، جتنے آسمانوں اور زمینوں پر فرشتے ہیں ان کی تعداد کے برابر قسم کھاتا ہوں، اور حاملین عرش، جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا، ان کی تعداد کے برابر قسم کھاتا ہوں، اور میرے ساتھ عرش عظیم کا رب بھی گواہ ہے کہ آپ آخری نبی ہیں۔ حضرات، اب جو مسئلہ پیش ہے ہمیں قادیانیوں کا، قادیانی مرزئی جو ایک ہی شاخے ہیں، سارے مرتد اور کافر ہیں۔ پاکستان کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جس کی بھی حکومت آتی ہے وہ انگریزوں کے ایجنٹ ہوتے ہیں، وہ ان کے وفادار ہوتے ہیں۔ ہر پاکستان کے حکمران سے 2 وعدے لیے جاتے ہیں، انہیں کہا جاتا ہے کہ یہ 2 باتیں پوری کر دو تو تمہیں حکومت مل جائے گی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنا ہوتا ہے، قادیانیوں کو پروموٹ کرنا ہوتا ہے، انہیں آگے لانا ہوتا ہے، اور قادیانیوں کو مسلمان قرار دلوانا ہے۔ یہ ان کا مشن ہے۔ پہلے بھی جو حکومتیں آئیں ان کو بھی یہ مشن تھا، نواز شریف کا بھی یہی مشن تھا، اس حکومت کا بھی یہی مشن ہے۔ ہماری پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ نے انہیں کافر قرار دیا ہے، تو یہ حکومتیں تلی ہوئی ہیں کسی طرح قادیانیوں کو مسلمان قرار دے دیا جائے۔ تو دوسرا ان کا مشن ہے کہ پاکستان سے گندم ختم کر دی جائے، تو جب بھوک افلاس ہوگی تو ہم خرید کر ان کے ایمانوں پر قبضہ کر لیں گے۔ تو یہ ختم نبوت کے غدار ہیں، غدار حضرات۔ ایک جنازہ حضور کی حمایت، حضور کی محبت کا کیا فائدہ ہے؟ ایک جنازہ نبی کریم کی بارگاہ میں پیش ہوا،
تو فاروق اعظم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ فاسق اور فاجر گناہگار بندہ ہے، آپ اس گناہگار بندے کا جنازہ پڑھائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ اللہ کے فاروق اعظم وہ ہے کہ جب وہ بولتے ہیں تو اللہ کی وحی آ جاتی ہے، ان کی زبان پر حق بولتا ہے، لیکن آج میرے نبی نے ان کی بات نہیں سنی۔ تو آپ نے فرمایا کوئی بندہ ہے کوئی اس کی گواہی دے گا جو اس نے کوئی نیکی کی ہو؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اس کے پاس زیادہ نیکیوں کا ذخیرہ نہیں دیکھا، لیکن ایک جنگ کی رات تھی، میں اور یہ آپ کے خیمے کے باہر پہرا دے رہے تھے، یہ کہہ رہا تھا کہ جو تیر لگے مجھے لگے، جو بالا لگے، جو نیزہ لگے مجھے لگے، میرا نبی محفوظ رہے۔ تو نبی پاک نے فرمایا اس کا جنازہ پڑھاتے ہیں۔ آپ نے جنازہ پڑھا دیا۔ جنازہ پڑھانے کے بعد اس کے چہرے سے کپڑا اٹھا کر فرمایا اے فلاں بن فلاں، لوگ تجھے جہنمی کہتے ہیں، میں اللہ کا نبی ہو کے کہتا ہوں تو جنتی ہے۔ تو غور کریں کہ جس کی گواہی فاروق اعظم نے دی کہ یہ فاسق اور فاجر ہے، نبی پاک نے بات نہیں سنی، صرف اس کی یہ نیکی دیکھی کہ وہ حضور کے خیمے کے باہر پہرا دے رہا تھا۔ تو جو آج ختم نبوت پر پہرا دے گا کیا وہ جنت میں نہیں جائے گا؟ اللہ بھی غفور ہے، اللہ بھی کریم ہے، نبی پاک بھی کریم ہے۔ فارسی کا ایک شعر ہے بہا نما جوید بہانا جوید، اللہ زیادہ نہیں چاہتا، صرف ایک بہانا چاہتا ہے۔ تو جتنے مرضی گناہگار ہو، صرف ختم نبوت پہرا دینا کی مطلب بار بار کہہ رہے ہو تو بندے حیران ہیں، پہرا کیوں ہوتا ہے؟ جی صحیح ووٹ دینی طریقے لبئی کا بچانا، بچانا، وہ بچانے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ جو ختم نبوت کو بچانے کے لیے کوشش کرتے ہیں اس کے گناہوں کو نہیں دیکھا جائے گا، اس کی یہ نیکی دیکھی جائے گی کہ وہ حضور کی ختم نبوت پر پہرا دیتا ہے، حضور کی ختم نبوت کو بچاتا ہے، وہ صدیق اکبر کے پرچم کے تلے جنت میں چلا جائے گا۔ ایک اور انداز ہے بات کرنے کا، اللہ ختم نبوت کے حوالے سے بڑا غیور ہے، بڑا حساس ہے۔ آپ سب کا یہ ایمان ہے نا، یقین ہے نا کہ مرزا جہنم میں جائے گا؟ تو مرزا جہنمی ہے۔ جب کوئی حضور کی ختم نبوت کے گیت گانے والا، آپ کی ختم نبوت کو بچانے والا جہنم میں چلا بھی گیا اپنے گناہوں کی وجہ سے، تو مرزا نے تانا دے دینا ہے کہ میں نے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا، میں بھی جہنم میں، تو نے حضور کی ختم نبوت پر پہرا دیا، بچاؤ کیا، گیت گائے، تو بھی جہنم میں۔ تو خدا کی قسم یہ تانا اللہ کی غیرت کو کبھی گوارا نہیں ہوگا۔ تو آج آپ حضور کی ختم نبوت کی حفاظت کریں، ان کو بچائیں۔ انشاءاللہ وہ بچانے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ نے تحریک لبیک یا رسول اللہ کو ووٹ دینا۔ انشاءاللہ ہمارا اللہ ماشاءاللہ جیتے رہیں ماشاءاللہ۔ اسلام پڑھ جی بسم اللہ۔ یا نبی سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صدقہ صدیق اکبر رہے چہرہ انور، اے میرے بندہ پرور، رحمتوں کے تاج والے، دو جہاں کے راج والے، عرش کی معراج والے، آسیوں کی لاج والے۔ محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اور اکریم نبی پاک محمد وعطا نبی پاک اتنا درود و سلام بھیج، اتنا تیرے میں سے عددہ تسمہ، اتنا تیرے درختان پتے تیرے رحمت تیرے فضل ہے، اور وسلم دائما ابدا کثیرا کثیرا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محمد وعلیہ وسلم.